أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال تعالى في موضع آخر استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو تمام انبیاء رسل پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، خطبہ مثنیٰ کے بعد میں نے آپ کو کلام پاک سے 4 سورتوں سے 4 آیتیں آپ کو سنائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کہ آج ہم 20واں روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی ہم گنہگاروں پر بھی کہ ہم رمضان کا 20واں روزہ رکھ سکے۔ مبارکبادی کے قابل وہ لوگ جو رمضان کے روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے روزوں کو آلودہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے غالباً زوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عورتوں کے بارے میں کہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے سے اور بہت پیاس ان کو لگی ہے، جان کنی کا عالم معلوم ہوتا ہے۔ آپ سن کر خاموش رہے۔ پھر انہوں نے دہرایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 عورتیں ہیں جن کو روزے سے پیاس شدت کی لگی ہے، جان کنی کا عالم ہے۔ دراصل اس صحابی چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روزہ افطار کرنے کی اجازت دیں۔ آپ سن کر بھی خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ اس صحابی نے عرض کیا یہی مسئلہ، تو آپ نے کہا ان دونوں کو بلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دونوں عورتیں لائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور کہا کہ خے کرو اس میں۔ ایک عورت نے خے کیا، اس میں پیپ اور خون تھا۔ دوسری عورت سے کہا خے کرو، پیپ اور خون اس عورت نے خے کیا۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو یہ حلال پر سحری کی، حلال کھائی، سحری کی، روزہ رکھی، لیکن انہوں نے غیبت، چغلی اور بری یہ زبان کی عادتیں باز نہیں آئی تو ان کا روزہ اس طرح سے آلودہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا رہ کر اپنے آپ کو تکلیف دے۔ یہ بھوک، یہ پیاس ہم کو اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تاکہ ہمارے اندر جو حیوانی صفات ہیں اس پر کنٹرول ہو، جو ہمارے اندر منفی جذبات ہیں اس پر ہمارا قابو ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ اس کو کہا ہے، جو انسان اپنے جذبات پر، اپنے احساسات پر کنٹرول رکھتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سپر کرتا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔
لہذا مبارکباد ہے وہ خواتین، وہ نوجوان، وہ مسلمان جو روزے شریعت کے مطابق رکھ کر اللہ کو خوش کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ذہن میں رکھیں، کم من صائم، کتنے ایسے روزدار ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو، زبان کا روزہ رکھو، کانوں کا روزہ رکھو، آنکھ کا روزہ رکھو۔ ہمارے اعضاء ہر چیز کا روزہ چاہتے ہیں، ہمارے عضو چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، لہذا اپنے چند دن ہیں گنتی کے 9 دن رہ گئے ہیں، ان 9 دنوں کو کم سے کم روزے آلودہ مت کیجیے، روزوں کو کم حق رکھنے کی فکر اور عادت ڈالیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو توفیق دے۔ یہ عشرہ جس سے ہم گزر رہے ہیں مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہم کو یہ بات اس بات کی تعلیم دی ہے کہ کثرت سے استغفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہوتی تھی؟ رمضان مبارک میں اکثر آپ کی کیا دعا ہوتی تھی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ میں گواہ دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، استغفر اللہ، اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ یہ استغفار کے کیا معنی؟ استغفار کے معنی اللہ میری توبہ کو قبول کر اور میرے گناہوں پر پردہ بھی ڈال۔ کتنا بندہ یہ کرتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ سے مجھے معاف بھی کر اور میرے گناہوں پر پردہ بھی ڈال، یہ استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے روزے کی حالت میں گواہی دیتا ہوں تیری وحدانیت کا، اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے معاف کر۔ اللہ اتنا ہی نہیں، میں تجھ سے مانگتا بھی ہوں، جنت کا تجھ سے سوال ہی، مجھے جنت عطا کر، اور اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے۔ کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید ہے آپ بھی پڑھتے ہوں گے، نہیں ہے تو عادت بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا کثرت سے رمضان کی حالت، روزے کی حالت میں پڑھنا چاہیے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ مومن کا یہی تو مقصد ہے، مومن اپنے گناہوں سے بری ہو جائے۔ رمضان کیوں آیا؟ رمضان ہمارے پاس اس لیے آیا تاکہ ہمارے گناہوں کو بسر کرے، ہمارے گناہوں کو جلا کر خاک کر دے، ختم کر دے۔ یہی تو ہم اللہ سے درخواست بھی کرتے ہیں، اے اللہ، اے میرے معبود حقیقی، میرے گناہوں کو بخش دے۔ میں گناہوں کو معترف ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں تیرے دربار میں اپنا ماتھا رگڑتا ہوں۔ میں نے تنہائی میں گناہ کیے، میں نے علانیہ گناہ کیے، میں چھپ کر کیے۔ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر۔ اللہم اغفر لی ذنبی دقہ و جلدہ و علانیتہ و سرہ و اولہ و آخرہ۔ کیا دعا ہے؟ اللہ کی دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے علانیہ گناہوں کو، میرے پریویسی کے گناہوں کو، میرے پہلے آخری گناہوں کو، میرے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو میری بخشش کر دے۔ یہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کرتا ہے، توبہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو پسرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے رب اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ رب اغفر لی کا معنی کیا ہے؟ میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں اللہ کے دربار میں کہ تیری ذات ایسی ہے اللہ، جو تو میری آنکھ بند ہونے سے پہلے بھی
میری آنکھ بند ہونے کے بعد بھی تو میرے گناہوں پر پکڑ سکتا ہے، تو مجھے گرفت میں لا سکتا ہے، مجھے دنیا اور آخرت میں سزا دے سکتا ہے، یہ نہ کر، اس لیے میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، مجھ پر رحم کر، مجھ پر کرم کر، مجھے اپنی بخشش کی چادر میں چھپا لے۔ اللہ کے نبی افطار کا کیا دعا کرتے تھے؟ اشہد اللہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری اس رحمت کا سوال ہوں جو ساری کائنات پر چھا گئی ہے، ان تغفر لی، تو مجھے معاف کر دے۔ افطار کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آنسو بہائیے، گناہوں کو یاد کیجیے، تنہائی کے گناہوں کو، جوانی کے گناہوں کو، اپنے بیویوں پر جو ہم نے اتیاچار کیا ہے، اپنے ملازموں پر جو ہم نے ظلم کیا ہے، ان سب کو یاد کیجیے، دعائیں کیجیے، معافی مانگیے۔ یہ موقع ہے، موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اللہ مومن بندوں پر اپنی رحمت کی بارشیں برسائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کی برکھائیں مومن بندوں پر برسائے گا، تو جو اللہ کے ناشکرے، گھمنڈی، مغروری یہ کہیں گے کاش ہم بھی اللہ کی جناب پہ توبہ کرتے، معافی مانگ لیتے، اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا معاف کر دیتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ما لم یغرر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو، اس کی معافی کو، اس کی گزارش کو قبول کرتا ہے جب تک کہ بندے کو غرغرہ نہ لگے، نزا کا عالم نہ ہو۔ جب نزا کا عالم آ جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ بعد میں ہم نے کتنے خوش نصیب ایسے جو اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں کی بخشش کرا دی۔ وہ حدیث یاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ممبر پر آپ سوار ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں ممبر پر خطبے کے لیے، آپ نے آمین کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سیڑھیوں پر آمین کہا۔ پھر اس کے بعد خطبے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ جب میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جبریل آمین نے کہا اللہ کے نبی دعا کیجیے جس آدمی کو رمضان ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، آمین کہیے۔ اللہ کے حکم سے آپ نے آمین کہا۔ بڑی محرومی ہے دوستوں، سب سے بڑی محرومی کیا ہے؟ رمضان آئے، رمضان کی میں صحت ہو، سہولت ہو، پھر بھی آدمی رمضان سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو اس سے بڑا محروم قسمت کے بدقسمت انسان کوئی نہیں ہے۔ چند دن رہ گئے ہیں دوستوں، معافی مانگیے، توبہ کیجیے اللہ کے دربار میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ، کتنی پیاری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شام میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے لی یغفر مسیء النہار، دن میں جس نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو معاف کر دے، ان گنہگاروں کو بخش دے، اور صبح میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے میرے بندے جو رات میں گناہ کیے ہیں معافی مانگ رہے ہیں تو میں ان کو معاف کر دوں۔ ہم ہی بدقسمت ہیں، سڑے ہیں، پڑے ہیں، اپنے کاروبار میں مست ہیں، عورتیں پکانے میں مست ہیں، چولہے میں جھکی ہوئی ہیں۔ ان عورتوں کو تو اور زیادہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے تو پکانے میں صرف کرتے ہیں رمضان میں۔ آگ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، یہ آگ انسانوں اور پتھروں سے سلگائی جائے۔ اس سخت آگ سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے۔ کیوں ڈراتا ہے؟ کیا وہ خوفناک ہے اللہ تعالیٰ، بھیانک ہے؟ نہیں، وہ مجھے اس لیے ڈرا رہا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے، جو ماں باپ اپنے بچوں سے واقعی حقیقی محبت کرتے ہیں، بچوں کو ڈراتے رہتے ہیں،
تنبیہ کرتے ہیں، بد اخلاقی سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں، تاکہ معاشرے میں ان کے بچوں کا نام خراب نہ ہو، ان کا نام خراب نہ ہو۔ یہ عقل مند ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے۔ اپنے بچوں چھوڑ جاتے بچے ہیں، کیا تم کر لیں گے، بڑے ہونے پر کیا کرے، بابا پیچ کے تربیت دے سکتے بولتے ہیں، حضرت ہم بولتے ہیں۔ اسکول میں جائیں گے تو بچے سنیں گے، گلی میں جائیں گے تو بچے سنیں گے۔ کیوں؟ ماں بے ڈھنگی، باپ بے ڈھنگا، بچے اللہ کی بندیوں، اللہ کے بندوں، جس طرح ہم اپنے اولاد سے محبت کر کر اپنے بچوں کو بے ادب دیکھنا نہیں چاہتے، اپنے بچوں پر ظلم کوئی زیادتی نہیں چاہتے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار تنبیہ کرتا ہے۔ وہ یاد کریں حدیث، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، رحمت کے 100 حصے کے لیے ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا۔ رحم کے ایک حصے کو اللہ دنیا میں پھیلا دیا، جو سارے انسانوں، سارے جانوروں، سارے درندوں، پرندوں، چرندے سب کے درمیان 1% ہے، 1% رحم، 9% حصہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ 1% حصہ جو ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ تقسیم کیا ہے، آپ فرماتے ہیں تم دیکھو گے ایک جانور اپنے پیر کو اپنے بچے کے اوپر سے ہٹاتا ہے تاکہ بچہ اس کے پیر کے نیچے رونا نہ چاہے۔ یہ رحمت ہے، یہ رحم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جانوروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحم کا جذبہ رکھا ہے، یہ ایک رحم کے جذبے کے جیسے ساری مخلوق کو 1% میں ہم پل رہے تھے، ماں باپ، اساتذہ، بچے، بڑے، جانور، سب کو ایک حصہ 99 حصے اپنے پاس رکھا ہے تاکہ رحیم الآخرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ رحم کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے رحم ہے، آخرت کے لیے رحیم ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر رحم کے بادل لٹانے کے لیے رحم اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ کرے گا۔ اس لیے اللہ کے قریب ہوئیے، اللہ سے نزدیک ہوئیے، اس کی رحمت کے حقدار بنیے، اللہ کی مغفرت کے حقدار بنیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاستغفروا، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرو۔ اس عشرے کی ایک اہم عبادت جو سنت مؤکدہ بھی ہے اور فرض کفایہ بھی ہے وہ ہے اعتکاف۔ جیسا میں آپ کو سنایا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کا بارے میں حضرت ابراہیم سے کہا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اعتکاف ایک اہم عبادت ہے۔ عشرہ اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیوں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ اس مبارک رات کو یہ لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس مبارک رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، اس مبارک رات کو شب برات نہیں کہا جاتا، اس مبارک رات کو لیلۃ القدر، شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو روح الامین کو نازل کرتا ہے، ہر ایک قسم کا فیصلہ لے کر کے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے، لیلۃ القدر ایک رات ایسی ہے جس کی فضیلت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ 1000 مہینے جو عبادت میں لگا سکتا ہے ایک انسان، 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے، 1000 مہینے اس سے جتنا ثواب ملتا ہے، ایک رات میں عبادت کرنے والے کے لیے اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس میں رکھتا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، آپ نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کر فی العشر الاواخر من رمضان، آپ نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ یہ آج سے شروع ہو رہا ہے، مغرب کے بعد سے یہ آخری عشرہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف آپ نے اپنی مدنی زندگی میں پورے آپ نے اعتکاف کیا ہے، اس لیے اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور فرض کفایہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اس محلے سے کوئی بھی نہ بیٹھے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، اور اگر ایک بھی بیٹھ جاتا ہے تو سب چھوٹ جائیں گے۔ اعتکاف مصنون اعتکاف رمضان کا 10 دن کا ہے، 10 دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اور ایک ساتھ آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین بھی مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ آپ کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری امہات المومنین اللہ کے نبی کی وفات کے بعد مسجد نبوی میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اعتکاف لوگوں میں عام طور پر مشہور ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، نہیں، اعتکاف کی جگہ چاہے مرد ہو کہ عورت مسجد ہے، مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں کیا جاتا۔ اور یہ اعتکاف عورتوں کے لیے فرض بھی نہیں ہے۔ اگر عورت اپنے ذمہ داریوں کو، اپنے حیث و کاموں کو سلیقے سے کر لے، اپنی ذمہ داریوں کو ذمہ داری سمجھ کر اور ڈھنگ سے کر لے، تو اس میں جہاد بھی ہے، اس کا حج بھی ہے، اس کا اعتکاف ہے، اس کا سب کچھ ہے۔ عورت کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے، اگر اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اگر اس کا شوہر اس سے خوش ہے، تو اللہ نبی فرماتے ہیں جب یہ وفات پاتی ہے اس کا شوہر اس سے خوش ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کو تکلیف نہیں دی گئی ہے شریعت میں کہ آپ خواہ گھروں میں اعتکاف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کسی مسجد میں عورتوں کے لیے اعتکاف کا انتظام ہے باقاعدہ پردے کے ساتھ تو کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، امہات المومنین نے کیا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا اعتکاف الا بصوم، آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف روزے کے ساتھ کیا جائے گا۔ اعتکاف ہے، توشے پر توشے آ رہے ہیں، ڈیرا جما لیا حضرت، 2-3 صف کا ڈیرا، وہاں سے یہاں تک کیا توشے بھی آ رہے ہیں، وہ دنیا بھر کے باتیں بھی ہو رہی ہیں، فوج 24 گھنٹے چل رہا ہے۔ یہ کیا اعتکاف؟ اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ اعتکاف کے معنی اللہ کا میں کیا ہو مہمان، اور 24 گھنٹے اللہ کے گھر سے چمٹے رکھنے والا۔ یہ کیسا ہوئی؟ ہر قسم کا پکوان، ہر قسم کی باتیں، ہر چیز دنیا، بس گھر میں رہنا تھا سو یہاں کو بیٹھے مسجد میں۔ یہ ایسا اعتکاف اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اعتکاف کس لیے کیا جاتا ہے؟ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے یہ نمائندہ ہوتا ہے، محلے کی طرف سے ایک نمائندہ ہے، ہمارے طرف سے اللہ کے دربار میں بیٹھ کر ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ اس لیے اعتکاف کے آداب، اعتکاف روزے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جس انسان کو، جس مسلمان کو اعتکاف کے لیے 10 دن کی مہلت نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، اس کا مصروفیت ہے، وہ آدمی جتنے دن چاہے اعتکاف کر سکتا ہے، جتنے 2 دن 3 دن، 1 دن بھی اگر کوئی آدمی اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ روزہ میں آ گیا، 29ویں کو آ گئے، سحری کر آ گئے، کہا کہ میں آج چاند تک مسجد میں ہی بیٹھا رہا ہوں، اعتکاف ہے۔ وہ ڈیرا بنا کر باقاعدہ وہ گدا لگا کر پلنگ لگا کر سونا یہ کوئی ضروری ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، فجر کی نماز سے آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے، بس اللہ میں اعتکاف کی نیت سے آیا ہوں، میں آج چاند دیکھ کر ہی مسجد سے اٹھوں گا، بس آپ بیٹھے۔ یا یہ آدمی اس نیت سے آتا ہے کہ میں آج فجر سے لے کر افطار تک مسجد میں بیٹھوں گا، اعتکاف کروں گا، صحیح ہے اس کا اعتکاف۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمانِ جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں جا کر اعتکاف کروں گا، کیا میں اپنی نظر پوری کروں؟ آپ نے کہا جاؤ اپنی نظر کو پوری کرو۔ یہ نظر کا اعتکاف ایک دن کا انہوں نے مانا تھا، اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ لہٰذا میں کہتا ہوں آپ کے مسائل ہر گھر میں، ہر بیپاری پریشان، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، بیٹھو عصر سے لے کر مغرب تک بیٹھو گھر میں، اللہ کے گھر میں تلاوت کرو، دنیا کی باتوں سے پرہیز کرو، موبائل سوئچ آف کرو۔ اللہ کے بندو یہ لوٹنے کا مہینہ ہے، لوٹو، اللہ کو لوٹو، اللہ کے خزانوں کو لوٹو۔ لوٹنا نہیں آتا شکوہ ہے ہماری زبانوں پر، ہم صرف شکایت کر سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندو ملک کی سالمیت کے لیے دعا کرو۔ کیسے کیسے مسائل ہیں، وقت بل کے بارے میں معلوم پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ معلوم مستقبل میں ہماری مساجد، ہمارے مدارس یا ہمارے قبرستان یا ہماری خانقاہیں، یہ دنیا بھر کی جو ہمارے بزرگوں نے اوقاف کیے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ قوم اتنی ضد پر آئی ہے اور ان کی قبر کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ایسی قوم سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ ناگپور کا فساد ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کیا ہمارے گھر میں عذاب آیا تو جب کو عذاب کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، مومن کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کی مثال ایک جسم کی ہے، جب اس کا ایک عضو اس کو درد کرتا ہے تو سارا جسم، پورا جسم اس کو درد کرتا ہے، بخار آتا ہے، پریشانی اٹھاتا ہے۔ 400 کل 470 نہتے فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، مارا جا رہا ہے۔ ہماری دعاؤں میں کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ سوچنا ہے مجھے بھی، آپ کو بھی۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ آیت جب بھی پڑھتا ہوں تو روٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر ایک کہ تمہارے دلوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ کس کا ڈر ہے ہم کو؟ کس کا ڈر ہم اپنے دلوں میں پال کر رکھے؟ ایک بات یاد رکھے مسلمان، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی سے ڈرتا ہے تو سب اس کو ڈراتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتا ہے اسے کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ افغانیوں کی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک دن آئے گا دوستوں، ایک دن آئے گا یہ نہتے فلسطینی مسلمان اپنی بستی پر قابض ہوں گے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ۔ اللہ کہتا ہے یہ ملک شام کی سرزمین بڑی برکت والی ہے، بڑی برکت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ برکت والی سرزمین ہے، ہم اس کو وارث بنا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو وقت لگتا ہے، مسلمان دل درد کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اپنی دعاؤں میں ملک کی سالمیت کے لیے، یہ ہندو مسلمان کے ذہن بنانے والوں کے لیے دل کھول کر دعائیں کریں۔ دراصل یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون اور حامان کو کس قسم کی سزائیں اس دھرتی پر دیا۔ اللہ سے بعید نہیں ہے کہ وہ فرعون اور حامان کی سزائیں پھر ہمارے اس ملک میں بھی دہرائے۔ مسلمانوں دعائیں کیجیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو اللہ کے نبی کہیے کہ وہ تمہاری فریاد کو سنتا ہے۔ خود غرض فریاد اللہ نہیں سنتا، یاد رکھیے۔ دعا میں خود غرضی کیا ہے؟ مجھے دے، میرے داماد کو دے، میرے بہو کو، میرے بچوں کو، میرے پوتے کو، خود غرض ہے یہ شیلفش۔ آپ اپنی دعا میں اپنے بھائیوں کو، اپنی بھاؤجوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھانجوں کو، رشتوں کو، دوستوں کو، محلے کو، یہ ذمہ داروں کو جب میں اپنی دعا میں شامل کروں گا تو فرشتے کہیں گے اللہ بڑا ہمدرد انسان ہے، تو پہلے اس کے مسائل کو حل کر اس کے بعد اس کے مطالبے کو حل کر۔ ہم فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بننے کے لیے اپنی پاک دعاؤں میں دوستوں کو داخل کریں۔ محترم دوستوں،
یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، یہ مہینہ ذکر کا ہے، یہ مہینہ تلاوت کا ہے، یہ مہینہ صدقات اور خیرات کا ہے۔ آپ دیکھیں صدقات اور خیرات کے بارے میں گزشتہ خطبے میں 2-3 جمعہ پہلے جب آیا تھا تو کہا تھا تو قسم اغنیاء ترد علی فقرائہم۔ زکوٰۃ کا فلسفہ سمجھو مسلمانوں، زکوٰۃ یہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ مسلم سوسائٹی سے یہ بھوک مری ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ زکوٰۃ اس لیے دی جاتی ہے۔ ہمارے پاس کتنے ادارے، کتنے اداروں کے آج اعلانات میں کرنے والا ہوں، ان سب کے مسائل کہاں حل ہوں گے؟ اگر میرے آپ کے مال سے ان کا مسئلہ حل نہ ہو تو کیا یہ بھی چادر لے کر جائیں گے دوسری جگہ پر کہ ہم کو بھیک دو، آپ اپنے صدقات دو، اپنے خیرات دو، ہم اتنی بڑی بستی والے ہیں پھر بھی ہم مانگنے آتے ہیں؟ اللہ کے بندو، جو آدمی اپنے مال کو اپنوں کے درمیان میں خرچ کرتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے۔ وہ حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عورتیں فتویٰ پوچھنے گئی تھی، جمعہ کا دن تھا غالباً وہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بلال آئے باہر گھر سے، کہا کیا ہے؟ بات پوچھنا تھا۔ تو کیا بات ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی پوچھنا چاہتے ہیں کون؟ زینب نام کی۔ کون سی زینب؟ انہوں نے آ کر پوچھا کون زینب؟ وہ کہا عبداللہ بن مسعود کی زینب۔ اچھا، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی آپ نے کہا ہے کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ اپنوں پر خرچ کرتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے۔ میرا شوہر غریب ہے، میرے پاس مال ہے، کیا میں اپنے شوہر پر اور اپنے بچوں پر زکوٰۃ خرچ کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تم خرچ کر سکتی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت بچوں کو پالنے کی ذمہ دار نہیں ہے، یاد رکھو، عورت بچوں کے پالنے کی ذمہ دار نہیں ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ قوام بنایا ہے، جیسا روب جھاڑتے ہیں ہم بیوی پر، ایسے ہی بچوں کے بیوی کے خرچے سنبھالنے کی بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ عورت کروڑ پتی رہے گی، ارب پتی رہے گی آپ کی، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری صرف بچوں کی دیکھ بھال ہے، اس کے کھانے پینے کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو اپنے رشتے کو پہچاننے کا اور دوسرا خیرات کرنے کا۔ اچھی طرح سے یاد رکھیے، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں جاتی، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں پہنچتی، غلطی سے بھی یہ مت کام کیجئے۔ اور مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ بھی غلطی مت کیجئے۔ اور دینے والوں کو دیکھ کر دیجئے۔ کتنے ایسے سفید پوش ہمارے درمیان میں ہیں جو کام کرتے ہیں بیچارے، ان کے گھر میں اخراجات ہیں، مسکین کہلاتے ہیں، وہ مسکین ہیں۔ ان مسکینوں کو، ان سفید پوشوں کو جو عزت اپنی مٹھی میں مجھ کر رکھے ہیں، ان کو تلاش کر کے دینا یہ زکوٰۃ کا حق ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بیت المال کا نظام بنائیں، بیت المال قائم کریں۔ یہ کب ہوتا ہے معلوم؟ یہ بیت المال کا نظام جب معاشرے میں چند افراد نوجوان ایسے ہوں جو کہیں یہ زید ہے، اسے میں اپنا مال دوں گا تو یہ مال صحیح جگہ پر خرچ کرے گا، یہ عمر، یہ بکر، یہ فلاں، یہ سب مل کر ایک کمیٹی بنائیں گے اور یہ ہمارے مال کو، زکوٰۃ کے مال کو یہ صحیح طور پر تقسیم کریں گے۔ جب ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات صاف ستھرے ہوں گے معاشرے میں، معاشرہ ہم کو کلین چٹ دے گا تو یہ سب نظام صحیح ہو سکتا ہے۔ آج دیکھ لیجیے آپ ہمارے معاشرے میں کیا حالت ہے نوجوانوں کی، کس پر بھروسہ کریں، کس جن پتوں پر تکیہ کرتے ہیں وہی پتے ہوا دے کر اڑ جاتے ہیں، تو کیا ہوگا حال؟ لہٰذا دوستو، اسلامی تعلیمات مجھے اور آپ کو ہمدردی کی تعلیم دیتے ہیں، اور رمضان تو خاص طور پر بالخصوص ایک دوسرے کی ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سارے مسلمانوں کو رمضان کی جو بچی کچی برکتیں اور سعادتیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہمارے تراویح کو، ہمارے صدقات کو، ہماری زکاتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
اللہ ہمارے بچوں کو علم سے مالا مال فرما، بچوں کے امتحانات ہیں، اللہ ان بچوں کے سینوں کو علم کے لیے، ہنر کے لیے کھول دے۔ اے اللہ ان بچوں کو ممتاز کامیابی نصیب فرما، جو بچے کماؤں میں لگے ان کی کمائی میں برکت دے، ان کے مال میں برکت دے، ان کی عمروں میں برکت دے۔ مولا بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ بیماریوں سے پریشان ہیں اللہ ان کو شفا دے، ان کی خدمت کرنے والوں کو اجر عطا فرما، اساتذہ کی صحت عطا فرما، یہ مساجد یہ مدارس کے چلانے والوں کو، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص کی توفیق دے، ان کو صحت و عافیت دے۔ مولا یہ جو بل اوقاف کا جو ہے، یا ناگپور کا فساد یا منی پور کا فساد، جہاں بھی مسلمان پریشان، خاص طور پر فلسطین کے مسلمان، اللہ ان پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما، اس مقدس مہینے میں وہ بھی عبادت کر سکیں، وہ بھی سکون سے رہ سکیں۔ اللہ تو چاہے تو تیرے لیے بڑا نہیں ہے، اللہ تو رحم کی بارشیں نازل فرما، ان ظالموں پر ابابیل بھیج اللہ، تاکہ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے ان کا صفایا کر سکے۔ اللہ علم تیرے لیے بڑی چیز نہیں ہے، مولا صحت و تندرستی دے، مولا ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے، مرحومین کی بخشش فرما، اساتذہ کی، والدین کی، جو ذمہ دار گئے سب کی مغفرت فرما، جب تک رکھ دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، صحت و عافیت سے رکھ، جب بھی موت دے تو کلمہ طیبہ پر اپنوں کے درمیان منتظر فرما۔ آمین۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین۔